اردو ادب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ شیئر کرنے سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ٹی جی ٹی کا امتحان بالکل قریب ہے اور آپ کو اپنی تیاری مکمل کر کے رکھنی ہے، تو میں خاص چیپٹر آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو آپ ہر طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ ان میں سے سوالات ضرور آئیں گے، جیسے کہ نثر میں سر سید احمد خان، رشید احمد صدیقی، ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد وغیرہ، ان کی پیدائش، وفات اور ان کے ادبی کارنامے ضرور یاد کیجئے گا، ان پر ضرور سوالات آئیں گے۔ اسی طرح غزل گو شاعروں میں ہیں غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، ناصر کاظمی ہیں، مومن ہیں، ان کی بھی حالات زندگی اور ان کی شاعری پر جتنے بھی سوالات ہیں یاد کیجئے گا۔ اور نظم گو شاعر ہیں فیض احمد فیض چکبس، نور میم راشد، اختر الایمان حالی، ان کی تمام نظمیں کے نام اور ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بھی آپ سنیں یاد کیجئے گا۔ تو آئیے دوستو، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بڑے اہم سوالات ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کہ سب سے پہلا سوال ہے، ذوق نے کل کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو جواب دیجئے گا 26 قصیدے لکھے ہیں ذوق نے۔ اردو کا پہلا بہترین قصیدہ گو شاعر کس کو قرار دیا گیا ہے؟ تو محمد رفیع سودا کو۔ مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مضامین کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ تو چراغ تلے کے نام سے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم عصر کتنے خاکوں پر مشتمل ہے؟ تو اس میں 24 خاکیں ہیں چند ہم عصر، یعنی کہ یہ کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ خاکوں سے ہے۔ اور اس میں کتنے خاکیں ہیں؟ 24 خاکیں ہیں۔ پوچھ لیں کہ چند ہم عصر کا مصنف کون ہے؟ تو عبدالحق ہیں۔ پانچواں سوال ہے، تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ کس سن میں شائع ہوا تھا؟ تو 1870 میں ہوا تھا۔ اور تہذیب الاخلاق کے مصنف کون ہیں، یعنی کہ یہ اخبار کس نے نکالا تھا؟ تو یہ نکالا تھا سر سید احمد خان نے۔ انگریزی کے پہلے مضمون نگار کون تھے؟ تو فرانس بیکن تھے۔ ریختہ عام طور پر کس ہیئت میں لکھی جاتی ہے؟ تو غزل میں لکھی جاتی ہے۔ عورتوں کے جذبات، عورتوں کی زبانی کس صنف سخن سے تعلق ہے؟ تو وہ ریختہ سے ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اردو کا پہلا واسوقت نگار کسے قرار دیا ہے؟ تو میر تقی میر کو۔ 10واں سوال ہے، نپولین بوناپارٹ کا تخلیق کار کون ہے؟ یہ سرگزشت ہے تو وقار الملک ہیں۔ نئی نسل تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے، یہ کس کا قول ہے، کس کا نظریہ ہے؟ مہدی افادی کا ہے۔ سر سید کی تحریک کو کس نام سے منسوب کیا گیا ہے؟ تو علی گڑھ تحریک سے۔ علی گڑھ تحریک کے بارے میں آئے گا تو سر سید کے بارے میں آپ لکھیں گے، اور سر سید کے بارے میں آئے گا تو علی گڑھ تحریک کے بارے میں ہی لکھا جائے گا۔ کس تحریک کو سر سید تحریک کا رد عمل کہا جاتا ہے؟ تو رومانی تحریک قائم ہوئی تھی سر سید کی تحریک کے رد عمل میں، یعنی کہ ان کے خلاف رومانی تحریک شروع ہوئی تھی۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ذوق کو غالب پر ترجیح دی تھی، اور اس کے رد عمل میں حالی نے کون سی کتاب لکھ دی؟ یادگار غالب لکھ دی تھی 1893 میں۔ یادگار غالب کا موضوع کیا ہے؟ سوانح عمری، یہ غالب کی سوانح عمری ہے۔ مرزا بچو بیگ مشہور مزاح نگار تھے، انہوں نے اودھ پنچ اخبار میں اپنے مضمون کس نام سے لکھے تھے؟ تو ستم ظریف کے نام سے لکھتے تھے۔ الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید پر یہ خوبصورت جملہ کس نے لکھا کہ ایک شریف انسان کی ہمدردانہ سرگزشت لکھی ہے؟ مہدی افادی نے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ انسان کے روحانی تجزیے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف لو لگا لینا اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا تصوف۔ ہریالی اور غیرت بیگم کس ناول کے کردار ہیں؟ تو فسانہ مبتلا کے ہیں۔ فسانہ مبتلا کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ تو یہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ قرۃ العین حیدر مستقل طور پر ہندوستان کب واپس آ گئیں؟ کیونکہ پاکستان چلی گئی تھی آزادی کے بعد، تو یہ 1961 میں واپس آئی ہیں۔ ادبی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا؟ تو ارسطو نے کیا۔
ساقی نامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو بال جبریل میں ہے۔ مشہور شاعر میرا جی کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے، یعنی کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ تو 5 لوگ تھے۔ 5 لوگ کون کون تھے؟ اختر الایمان، نجم نقوی، مدھوسودن، آنند بھوشن اور مہندر ناتھ، یہ 5 لوگ میرا جی کے جنازے میں شامل تھے۔ ایک قطعے میں کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ تو 2 اشعار ہوتے ہیں۔ اردو کا پہلا خاکہ اور خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہیں۔ چودھری افضل حق نے اپنی مشہور کتاب زندگی کہاں لکھی تھی؟ تو گورکھپور جیل میں لکھی تھی۔ کس سے متاثر ہو کر ناصر کاظمی نے اپنی شاعری کا آغاز کیا؟ اختر شیرانی سے متاثر ہو کر۔ میرا جی اپنے سیاسی مضامین کس رسالے میں لکھتے تھے؟ ادبی دنیا میں۔ میرا جی ادبی دنیا میں اپنے سیاسی مضامین کس نام سے لکھتے تھے؟ تو بسنت سہائے کے نام سے لکھتے تھے۔ مشہور شاعر مظہر جانے جانا کا نام کس بادشاہ نے رکھا تھا؟ عالمگیر بادشاہ نے رکھا تھا۔ اختر الایمان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بیگم سلطانہ منصوری تھا۔ جرات کس کے شاگرد تھے؟ تو میاں جعفر علی حسرت کے تھے۔ مشہور ناول اور افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کس مشہور ادیب جوڑے کی بیٹی ہیں؟ تو سجاد حیدر یلدرم والد ہیں اور بیگم نظر سجاد ان کی والدہ ہیں، تو اس جوڑے کی قرۃ العین حیدر بیٹی ہیں۔ فارسی کا پہلا واسوقت نگار کون ہے؟ تو وحشی زیدی ہیں۔ مجلس تنقید کا آغاز کس تحریک نے کیا تھا؟ تو حلقہ ارباب ذوق نے کیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کا دوستو پہلا نام کیا تھا؟ مجلس داستان گویا۔ انگریزی افسانے کا موجد کون ہے؟ انگریزی افسانے کا موجد کون ہے؟ ایڈگر ایلن پو۔ قدسیہ بانو کا ناول راجہ گدھ کا موضوع کیا ہے؟ تو رزق حرام و حلال ہے اس کا موضوع۔ بانو قدسیہ نے ناول راجہ گدھ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں 4 حصے؟ نمبر 1 شام ڈھلے، نمبر 2 دن ڈھلے، نمبر 3 دن چڑھے اور نمبر 4 رات کے پچھلے پہر۔ یہ قدسیہ بانو کے 4 حصے ہیں راجہ گدھ ناول کے۔ دوستو یہ تھے آپ کے لیے بڑے اہم سوالات، اور ان سوالوں کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ میں پھر آپ کے لیے جلد سے جلد سوالات لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔